یورپ اور برطانیہ کا سفر کرنے والوں کے لیے ایک اور مرحلے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ آپ نے پہلے بھی سفر کی دشواریوں کا تجربہ تو کیا ہوگا اور اس میں درپیش آنے والے مسائل سے بھی یقیناً گزرے ہوں گے، لیکن آنے والے سال سے برطانیہ اور کئی دوسرے یورپی ملکوں کے سفر میں ایک اور اضافی شرط عائد کی جا رہی ہے۔ اب بہت سے بین الاقوامی مسافروں کو برطانیہ یا یورپی یونین کے بہت سے ممالک کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے آن لائن اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا اور اس کے لیے انہیں خود کو رجسٹر کرانے کی ضرورت ہوگی۔ برطانیہ کے سفر کا ارادہ کرنے والے لاکھوں مسافروں کو جلد ہی برطانیہ کی سرزمین پر قدم رکھنے سے پہلے آن لائن اجازت کے لیے اندراج کرنے کی بھی ضرورت ہوگی، خواہ وہ ان کی منزل نہ بھی ہو اور وہ صرف وہاں سے گزر رہے ہوں۔ 8 جنوری 2025 سے امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور دیگر غیر یورپی ممالک کے زائرین جنہیں فی الحال برطانیہ میں مختصر قیام کے لیے ویزے کی ضرورت نہیں ہے، اب ان کو بھی برطانیہ میں داخلے کے لیے الیکٹرانک ٹریول اتھارٹی حاصل کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ETA حاصل کرنے کے لیے مسافروں کو ایک آن لائن فارم فل کرنا ہوگا اور انہیں اس کے لیے 10 پاؤنڈ یا پھر تقریباً $13 امریکی فیس ادا کرنی ہوگی۔ درخواست دینے والوں کو چند گھنٹوں میں پتہ چل جائے گا کہ انہیں اجازت ملی ہے یا نہیں، لیکن کچھ معاملوں میں منظوری کے فیصلے میں تقریباً 3 ورکنگ ڈیز بھی لگ سکتے ہیں۔ یہ اجازت نامہ انہیں برطانیہ میں 6 ماہ تک کے قیام کے لیے کئی بار داخلے کے لیے کافی ہوگا اور یہ 2 سال کی مدت کے لیے یا پھر مسافر کے پاسپورٹ کی میعاد ختم ہونے تک جو بھی پہلے ہو اس وقت تک قابل عمل ہوگا۔ نیا اجازت نامہ صرف غیر یورپی باشندوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ 2 اپریل 2025 سے یورپی یونین کے شہریوں کے لیے بھی برطانیہ میں داخل ہونے سے پہلے ضروری ہوگا۔ واضح رہے کہ برطانیہ، آئرلینڈ کے شہری اور برطانیہ کے لیے جاری کیے گئے درست ویزا والے افراد اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔ حکومت برطانیہ کے ہوم آفس کے مطابق ETA اسکیم کی توسیع جو پہلے صرف مشرق وسطیٰ کے 7 ممالک کے شہریوں پر عائد تھی، ان کا مقصد مسافروں کے اپنے ملک کو چھوڑنے سے پہلے برطانیہ میں داخل ہونے کی اہلیت کی تصدیق کرتے ہوئے داخلے کا ایک مزید منظم نظام بنانا ہے۔ برطانیہ جانے والے جہاز میں سوار ہونے پر گیٹ ایجنٹس آپ کے پاسپورٹ کے ڈیجیٹل لنک کے ذریعے آپ کے ETA سٹیٹس کی تصدیق کریں گے، جس سے بارڈر کراسنگ کے دوران وقت اور الجھن میں کمی آئے گی۔ ہوم آفس کا یہ بھی کہنا ہے کہ درخواست کے عمل کے دوران جمع کی گئی بایوگرافک، بایومیٹرک اور رابطے کی تفصیلات مسافروں کی نقل و حرکت کو بہتر طریقے سے ٹریک کر کے سیکیورٹی بڑھانے میں بھی مددگار ثابت ہوں گی۔ برطانیہ کی مائیگریشن اور سٹیزن شپ کی وزیر سیما ملہوترا نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ETA کی یہ توسیع ایک ایسی سرحد کی فراہمی میں ایک اہم قدم ہے جو ڈیجیٹل دور کے لیے مؤثر اور موزوں ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ لوگوں کے برطانیہ میں قدم رکھنے سے پہلے لائٹ ٹچ اسکریننگ کے ذریعے ہم اپنے ملک کو محفوظ رکھیں گے، جبکہ اس بات کو بھی یقینی بنائیں گے کہ زائرین کو سفر میں آسانی ہو۔ برطانیہ کی جانب سے ETA کا نفاذ دنیا بھر میں کئی نئے الیکٹرانک انٹری پروگرامز کی صرف ایک مثال ہے۔ 2025 کے موسم بہار سے یورپی یونین کے 60 ممالک کو، جن میں برطانیہ، امریکہ، کینیڈا اور آسٹریلیا شامل ہیں، ان ویزا سے مستثنی غیر ملکیوں کے لیے 30 یورپی یونین ممالک میں داخلے کی اجازت دینے سے پہلے ایک نئی سفری اجازت درکار ہوگی۔ ETA کی طرح اس پروگرام کو یورپی ٹریول انفارمیشن اتھارٹائزیشن سسٹم کہا جاتا ہے اور اس کے تحت قلیل مدتی مسافروں کو آن لائن درخواست دینے، ایک چھوٹی سی فیس $7 یا پھر $7.50 ادا کرنے اور پھر تھوڑا سا انتظار کرنے کی ضرورت ہے۔ درخواستوں کی منظوری کے لیے 96 گھنٹے کی مدت رکھی گئی ہے اور یورپی یونین اپنے طور پر انٹری اور ایگزٹ سسٹم کے نام سے ایک علیحدہ ڈیجیٹل مانیٹرنگ اقدام بھی شروع کرنے کے لیے تیار ہے، جو غیر یورپی یونین کے شہریوں کی شناخت کے لیے پاسپورٹ کی بجائے چہرے اور فنگر پرنٹ اسکین کا استعمال کرتا ہے۔